بٹی صاحب وہ کہتے ہیں ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے, انہوں نے دکان ہی بند کر دی. یہ دکان جب کھلی ہوئی تھی تو یہ دکان اپنے حساب سے اس کو چلا رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو احتساب کا تو مجھے نہیں لگتا, اور ایک لحاظ سے یہ ٹھیک بھی آرگومنٹ, یہ کہتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی. عدالت سپریم کورٹ کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر کہ جی نیب جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کے کھیلتا رہا ہے. اپنی جگہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اب بند ہی کر دیا تو احتساب کس چیز کا کہاں سے ہوگا. وہ کہتے ہیں انہوں نے صوبے میں بند کر دیا, تو ایک تو یہ مان لیا سب نے کہ چلائیں گے تو اپنے حساب سے ورنہ بند کر دیں گے, یہ تو مسلمہ اصول ہو گیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو پریشر خان صاحب بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ الیکشن لے لیں گے, کیونکہ ایک طرف مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کے بل, سارا کچھ ہمارے سامنے ہے, اور سیاسی بیانیاں بھی وہ اپنا سازشی بیانیاں بھی وہ بنا رہے ہیں, سارا کچھ کریں. ڈو یو تھنک کہ الیکشن لے سکیں گے اس ساری ایکسرسائز کے نتیجے؟ دو تین باتیں بھائی جان. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں علی بھائی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, مجھے الیکشن کمیشن کے رول پہ بہت تحفظات ہیں. فار ایگزامپل ڈسکا میں مجھے اور الیکشن کمیشن نظر آتا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کی آڈیو ویڈیوز میں اور الیکشن کمیشن نظر آتا ہے, اور مجھے صریحاً دن دہاڑے یہ جو 5 مخصوص ممبران ہیں کس وجہ سے. اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بلا تفریق کارروائی کریں گے اگر کوئی بھی دھاندلی کے ثبوت یا دھاندلی ملی کسی. نہیں, میں مجھے الیکشن وہ اس کی چھوڑ دیں, دھاندلی کی چھوڑ دیں, وہ چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کس وجہ سے یہ 5 مخصوص نشستوں کو انہوں نے روکے ہوئے تھے, کہ وہ آئیں گے نئے جیت کر, پھر ایک ہاؤس بنے گا, اس ہاؤس میں سے کسی کا نام ہوگا. ویسے اس میں تھوڑا انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ تھا, کیونکہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ یہ سر الیکشن کمیشن سر آئے سر کورٹ کے بعد, یار دیکھیں اگر کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آتا تو الیکشن کمیشن فائنل اتھارٹی تھا یہ فیصلہ کرنے کا. سر سن تو لیں, علی بھائی مجھے پوائنٹ تو کلیئر کرنے دیں. انٹرپریٹیشن آف لا کام کس کا ہے؟ ہائی کورٹ کا. انٹرپریٹیشن کانسٹیٹیوشن موجود ہے, انٹرپریٹیشن ہائی کورٹ نے کر دی, دین الیکشن کمیشن کوئی نہیں ہوتا اس کی فردر انٹرپریٹیشن کرنے والا. اگریڈ. میں کچھ اور کہہ رہا تھا, آپ نے سنا نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے تو ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ نے فوراً کرنا ہے جب تک بائی الیکشن نہیں ہو جاتے. لیکن ہائی کورٹ میں جس وقت وہ کیس گیا اس کے بعد آپ کا موقف اس لحاظ سے مضبوط ہو گیا کہ کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی فوت ہو گیا. میں پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بات. سر ابھی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. بھٹی صاحب کے راستے میں اب آپ لوگ بیچ میں بات شروع کر دیجیے گا, نہ بھٹی صاحب باری نہیں دیں گے. نہیں, آپ کھیل لیں دونوں, سمیع اللہ کلیم اللہ. مجھے پتا تھا یار میں اکیلا بیچارہ اٹھے جی چلے. ہاں جی, ہم تین کیسے, آپ اکیلے کیسے؟ آپ 14 جماعتیں اور پورا ایک طرف ایک اکیلا ماسک پہ ڈٹا ہوں, اور 14 جماعتیں اور ہم اکیلے. عادل بھائی ادھر لکھیں علی محمد کا نام, ارشاد بھٹی کنڈی, اور آپ خود بھی کر لیں. الحمدللہ میں نے بھٹی صاحب آپ سے سیکھا ہے کہ اب جب ٹاک شو میں بیٹھے ہو کسی کو بات نہ کرنا. اچھا تو ابھی شروع کیا آج سے, حج سے پہلے ایک دن. اچھا مہربانی نکل بھی دے رہے ہیں. اچھا مہربانی. نمبر 1 میں نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہ تحفظات ہیں کہ نمبر 1 دسکا والا اور یوسف رضا گیلانی صاحب والا. کراچی میں جو ہوا ہے 8%, 10% پہ جو ہوا ہے, اور اس پہ پھر ادھر پھر مخصوص نشستوں پہ پھر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں صاحب بہادر ممنوعہ فنڈنگ یا فارن فنڈنگ کیس پہ مہربانی انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ دوسروں کا بھی کریں گے وہ. پھر اس کے علاوہ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے نہیں دیکھ رہا. اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں کے مبینہ طور پر پنجاب حکومت میں, ایک تو میں اپنے عدلیہ کو, میں عدلیہ کے ساتھ ہوں, مجھے اپنے ہمیشہ ہر فیصلہ مجھے قبول ہے, لیکن میں عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ انہوں نے رکھا ہے جب تک وہ وزیر اعلیٰ خود کو منتخب نہ کروا لے. وہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ تھے مگر اس کو رکھا ہے جب تک وہ وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو خود مختار. ایک بات بتائیں مجھے, ایک بات بتائیں جی, یہ فریقین ہیں دونوں جی, یہ مان چکے ہیں جی, عدالت کے پاس بھی رستہ یہی بچا, اب ہمارے آرگومنٹ کی کیا ورت ہے؟ نہیں سمجھائیں. میں سمجھاتا ہوں سر, میں سمجھاتا ہوں. یہ نہ مانتے نا. نہیں سر, نہیں, میں ان پولیٹیکل پارٹیوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں اخلاقی گراؤنڈ پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ غیر آئینی ہو, ادھر قانون کے طور پہ, قانونی طور پہ ادھر آپ نہیں بیٹھ سکتے. ہاں تو یہ قانون اگر نہیں تھا تو یہ نہ مانتے. نہیں, اس کو چھوڑے نا. میں کیسے چھوڑیں؟ میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں سر, جس نے فیصلہ دیا ہے. 2 فریقین ہے نا, میری بات تو سنیں نا بھائی. فریقین کو چھوڑے, میں ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. ہائی کورٹ میں فریقین کی بات نہیں کر رہا. مان لیا, ساروں نے مان لیا, ہم نے بھی مان لیا, ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غیر قانونی ہوں تو میں ادھر بیٹھا کیوں ہوں؟ اگر میں غیر قانونی نہیں ہوں تو مجھے ادھر سے اٹھایا کیوں گیا ہے؟ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز غیر آئینی وزیر اعلیٰ, دھونس اور طاقت سے وزیر اعلیٰ, وہ چھوڑ دیں علیم گروپ, ترین گروپ, چھینا گروپ, وہ چھوڑ دیں. وہ وزیر اعلیٰ 2 مہینے انہوں نے حکومت چلائی ہے, ساری عدلیہ سوئی ہوئی تھی.
تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں مطلب پہلے لینا چاہیے تھا ایکشن. یہ خود کب سے یہ کیس انڈر ہے, ٹھیک ہے, ایک دن میں صبح جاتی ہیں درخواست ضمانت, بڑوں کی دوپہر کو ضمانت ہو جاتی ہے, اسٹامپ پیپر پہ باہر بھجوا دیے جاتے ہیں, چھٹی والے دن مجھے ایک بات تو سمجھائیں کہ یہ آپ کی سیاسی جماعتیں, میں آنر یہ کافی دن سے بات کہہ رہا ہوں, اپنا مدعا عدالتوں میں لے کے جاتے کیوں ہیں, اداروں میں لے کے جاتے کیوں ہیں, اپنی کمزوری اپنی داڑھی ان کے ہاتھوں میں دیتے کیوں ہیں, جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کیوں کر دیا اور وہ فیصلہ کیوں کر دیا. اس پہ تو میں ایگری کرتا ہوں نا, پیناما میں نواز شریف صاحب نے خط لکھا, بعد میں عدالتوں پہ چڑھے رہے, اس کے بعد وزیر اعظم, اور وہ مینٹینیبلٹی چیلنج ہو سکتی تھی, انہوں نے نہیں کی, اس کے بعد جب کیس چلا گیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف یہ فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف عدالت, وزیر اعلیٰ حمزہ عدالت, گورنر عدالت, ڈپٹی اسپیکر عدالت, اسپیکر عدالت, قومی آپ جب بات کر رہے ہیں نا دونوں موبائل پر لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں کہ سیاستدانوں کی دلچسپی ان آرگومنٹس میں ہے. ایک بریک لینے میں, بریک کے بعد بات کریں گے, کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کی, دونوں لگے ہوئے اسکرین پہ, بریک تو لینے دیں, پیسے آپ یہ اس میں ٹائم نوٹ کریں, انہوں نے کتنا بولا اور میں نے کتنا بولا. بریک کے بعد بٹی صاحب سے شروع کر دیں. سامنے زیادہ دیکھ آپ کی